آج ہم قرآن مجید کی بالکل پہلی سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کے گہرے معنی اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ سورت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ ذرا سوچئے، عام طور پر کتابیں سیدھا موضوع کا تعارف کراتی ہیں، لیکن قرآن ایک دعا سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی رہنمائی حاصل کرنے سے پہلے عاجزی کے ساتھ مانگنے کا سلیقہ سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو آئیے اس سورت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی منفرد حیثیت اور تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جو اسے قرآن کی باقی سورتوں سے بالکل الگ کرتی ہے۔ اب دیکھیے، اس سورت کے بارے میں دو بہت ہی خاص باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جب قرآن کو کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا تو اسے سب سے پہلے رکھا گیا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ پہلی سورت ہے جو ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوئی، جبکہ دوسری سورتوں کی آیات الگ الگ وقتوں پر نازل ہوتی تھیں۔ اچھا، اب اس کی ساخت سے آگے بڑھ کر اس کے مقصد پر بات کرتے ہیں۔ یہ سورت بنیادی طور پر ہے کیا؟ یہ خالق کے ساتھ ایک براہ راست گفتگو ہے، ایک دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ یہ قرآن سے رہنمائی چاہنے والے کو دعا کے لیے صحیح الفاظ دیتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ دعا کا بہترین طریقہ کیا ہے، یعنی پہلے اللہ کی صفات کا اعتراف، پھر شکر گزاری، اور آخر میں عاجزی کے ساتھ سیدھے راستے کی درخواست۔ اور یہ نقطہ تو سب سے اہم ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک سوال ہے، ایک درخواست ہے کہ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور باقی کا پورا قرآن یعنی بعد کی 113 سورتیں اسی ایک دعا کا تفصیلی جواب ہے۔ آئیے اب اس سورت کے لسانی اور مذہبی دل کی طرف بڑھتے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے ان ناموں پر توجہ دیتے ہیں جن کا ذکر اس دعا کے بالکل شروع میں کیا گیا ہے۔ دعا کا آغاز ہی اللہ کی رحمت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت مانگنے کی بنیاد ہی اللہ کی رحمت پر امید رکھنا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں کا تعلق رحمت سے ہے، لیکن ان میں ایک بہت ہی لطیف سا فرق ہے۔ الرحمن کا مطلب ہے ایک وسیع عمومی رحمت جو سب کے لیے ہے، جبکہ الرحیم ایک گہری خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ الرحمن اللہ کی وہ رحمت ہے جس کا فائدہ اس دنیا میں سب اٹھا رہے ہیں۔ سورج کی روشنی، ہوا، پانی اور رزق، یہ سب کے لیے ہے بلا تفریق۔ یہ اللہ کی وسیع اور عمومی مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ الرحیم اللہ کی وہ خاص اور شدید رحمت ہے جو آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ یہ ایک مکمل رحمت ہوگی جس میں کسی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا شائبہ تک نہیں ہوگا، اور یہی وہ امید ہے جو ایک مومن کو آخرت کے لیے محنت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تو ان تمام تصورات کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت ہمیں دعا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک مکمل فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ مختصراً، سورۃ الفاتحہ ہمیں ایک ترتیب سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی عظمت اور رحمت کو پہچانو، پھر اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور پھر اپنی سب سے بڑی ضرورت یعنی سیدھے راستے کی ہدایت اس سے مانگو۔ یہ ایک مکمل اور جامع طریقہ ہے۔ اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، جب یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت دنیا میں سب کے لیے ہے اور ایک خاص رحمت آخرت کے لیے ہے، تو یہ زندگی کے مقاصد اور ترجیحات کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے؟ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔